اسکندر صاحب، میں نا آج آپ کو ایک بات سناتا ہوں. عبدالستار ایدھی صاحب کا انٹرویو جو کہ ان سے ایک بندے نے لیا. جی جی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بات سنائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ اتنی ساری لاشوں کے وارث بنے جو کہ لا وارث لاشیں ہوتی تھیں، تو کبھی آپ کی آنکھیں نم ہوئیں یا کوئی ایسی بات آپ ہمیں سنائیں کہ جو کوئی آپ کو نہ بھولی ہوئی ہو، کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا ہو. تو عبدالستار ایدھی صاحب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے غریق کے رحمت فرمائے، جنت میں ان کو گھر عطا فرمائے. تو گہری سوچ میں ایسے گم ہو گئے. تو اچانک انہوں نے سر اٹھایا تو کہنے لگے، یار ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میرا ایک کارکن جو تھا وہ ایک ایسی لاش لے کے آیا. تو جب اس نے وہ میرے سامنے لا کے رکھی تو میں نے دیکھا کہ چاندی جیسے خوبصورت بال، ان میں تیل لگا ہوا ہے اور اتنے مہنگے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، گھڑی پہنی ہوئی ہے. یعنی اس کے ہاں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو رعنائیاں عطا فرمائی ہوئی تھی اس کے چہرے سے واضح تھیں، لیکن ہے وہ اب ایک لاش ہی لاش تھا بس. تو میں نے بڑا چونک کر، بڑا حیران ہو کر اس بندے سے پوچھا کہ یار یہ کہاں سے لے کے آیا ان کو؟ تو وہ کہنے لگا، جی اچانک نا ایک بڑے بنگلے سے ایک سے کال آئی تھی تو میں وہاں پر گیا ہوں. تو وہاں پر فیملی ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہمارا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ان کو کوئی بڑی جلدی ہو. تو میں نے جب ان کے پاس وہاں پہ رکا، پہنچا تو انہوں نے یہ لاش میرے حوالے کی اور ساتھ ایک پیسوں سے بڑا ہوا پیکٹ بھی مجھے دیا اور کہنے لگے، یار یہ میرے والد صاحب ہیں، تو بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو یار غسل کفن ان کا کرنا اور ان کا جنازہ پڑھانا، تو مجھے ذرا بڑی جلدی ہے. ابھی وہ بھائی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ گاڑی سے نا ایک آواز آئی کہ جلدی کریں، فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، ہم لیٹ ہو جائیں گے. یعنی اس کی وائف تھی یا اس کی کوئی جاننے والا تھا جس کی طرف سے یہ آواز آئی. تو میں وہ پیکٹ پکڑا اور میں نے اس صاحب کو گاڑی میں ڈالا تو میں لے کے گھر آ گیا ہوں ادھر آپ کے پاس. تو فرماتے ہیں اس وقت نا میرا دل بھرا اور میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ پہلے جو کارکن ہوتے تھے وہ غسل کفن دیتے تھے، تو آج میں اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو غسل کفن دوں گا. اور پھر میں نے وہ سارا اہتمام کیا، لیکن میں روتا رہا ساتھ ساتھ اور پریشان بھی رہا. اور میں نے کہا، ہائے تیری قسمت کہ اتنا کچھ تو نے کمایا، اتنا کچھ تو نے بنایا، اور آج اس بچے کے لیے، اس بچے کے پاس تیرے غسل کفن دینے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا. تو میں اس انٹرویو کے آخر میں نا عبدالستار ایدھی صاحب رو بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی لوگوں کو میسج بھی دے رہے ہیں، جو کہ آج ہمارا ویڈیو بنانے کا خاص مقصد بھی یہی ہے کہ یار ہم اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا ان کو کر کے جائیں، اتنی تعلیم دیں ان کو، ان کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ یار کم از کم وہ ہمارے جنازے میں شرکت تو کر سکیں. جتنا بھی دنیا کا بڑے سے بڑا کام کیوں نہیں ان کو درپیش، بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہیں ان کو درپیش آ گیا. ایک اگر فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو کتنے پیسوں کا آپ دیکھیں خسارہ اس بندے کو ہوگا. کیا اس اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جو اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کر وہ بندہ بھاگنے پر مجبور ہے. تو خدا را ہم بھی ایسی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ان کی ایسی تربیت کریں کہ یار کم از کم نہ ہمارے جنازوں پر تو وہ شرکت کر لیں. حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک جگہ پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ یار تو یہ کیا کر رہا ہے اتنے بندوں کو اکٹھا کر کے، تو کیا ان کو باتیں سکھاتا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یار کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس اپنے جنازے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. تو اتنی محبت اور اتنی عقیدت لوگوں کے ساتھ ہو، کم از کم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کہ یار وہ ہمارے جنازوں کے اندر بھی تو شامل ہو جائیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.